موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا موقف تھا. کیا موقف تھا؟ میں آپ کو آگے واضح کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم ظلم و زیادتی سے باز نہیں آ رہی ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سوچا کہ راتوں رات مصر کی سرزمین سے فرعون کی ظلم و زیادتی اور اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے سرزمین مصر سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ. کون؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب کوئی اس کو جانتا ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم کے ساتھ ابھی نکلنا ہی چاہتے تھے، ابھی مصر کے حدود سے باہر نہیں ہوتے ہیں، ابھی مصر کے حدود ہی میں ہوتے ہیں، جب تک فرعون اور اس کی لشکر پیچھے سے آ کر کے سمندر کے پاس آ لیتے، پہنچ جاتے ہیں. جب بنو اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی لشکر پیچھے پہنچ چکے ہیں اور آگے سمندر ہے، پیچھے ہمارا دشمن ہے، پیچھے اتنی بڑی لشکر، وقت کا حکمران ہے، ظلم و زیادتی پر تلا ہوا ہے، بنو اسرائیل چیخ پڑتے ہیں کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ پیچھے ہمارے دشمن ہے اور آگے ہمارے سمندر ہے. لیکن دینی بھائی اور دوستو، ہمیں قربان جانا چاہیے ایسے وقت میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو توکل اور اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھا، کس طرح سے اپنے توکل اور اعتماد کا دامن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کر رکھے ہیں. مضبوط ہے، ذرہ برابر گھبراہٹ نہیں آتی ہے، تسلی دیتے ہیں اپنی قوم کو، چونکہ قوم یہی چیخ رہی تھی کہ اب ہم مارے گئے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں، پیچھے ہمارے دشمن ہے، سامنے ہمارے سمندر ہے. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے بھرپور ایمان کے ساتھ ایسا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، یقین مانو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہم مارے نہیں جائیں گے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے. ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب. یہ کس کا توکل، کس پر توکل تھا؟ کس پر بھروسہ تھا؟ ہے ہمارے اندر یہ توکل اور بھروسہ؟ یہ مہینہ ہمیں بتلا رہا ہے، اسی مہینے کی بات ہے، اسی مہینے کی بات ہے، دوسرے مہینے کی بات نہیں ہے. ہم بدعت و خرافات میں ڈوبے ہوئے، ہم ان باتوں پر غور ہی نہیں کرتے. یہی مہینہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یقین مانو، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. سیہدین، کیا کہتے ہیں؟ سیہدین، وہ مجھے راہ دکھائے گا، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے رائے گاں اور بیکار نہیں جانے دے گا، مجھے گمراہ نہیں کرے گا، مجھ پر نقصان نہیں ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت میں جب اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر میں بھی راستہ نکال دیتا ہے. ہم نے اللہ پر بھروسہ ہی نہیں کیا، ہمارا اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہی نہیں. تھوڑی سی بات ہوتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. 2 سال اگر بچہ نہیں ہوا شادی کے بعد، کوئی بابا باقی نہیں رہ جاتا. 2 سال اگر نوکری چھوٹ گئی، نوکری نہیں لگی، کوئی دروازہ باقی نہیں رہ جا. حقیقت ہے یا نہیں حقیقت؟ کس پر ہمارا توکل ہے، کس پر ہمارا بھروسہ؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعہ کیوں ہم پڑھتے ہیں؟ اس کو تو ہم سمجھیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا توکل، اعتماد اور بھروسہ اپنے رب پر کتنا تھا.